أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 18 اور 19. تذکرہ ولادت حضرت عیسیٰ، بلکہ اس کے بھی مقدمات کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت مریم منتقل ہو چکی ہیں بیت المقدس میں، اور وہاں اپنے کمرے میں، اور وہاں پہ آپ نے پردہ لگوا لیا، اور وہاں پہ اس پردے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا جو یک وہاں موجود ہوا. تو اب اس نوجوان سے آپ گفتگو کرتی ہیں. قالت، کہا حضرت مریم نے، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے، یعنی میں تیرے مسئلے میں خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہوتے ہیں. اعوذ بالرحمن من کا، میں خالق کائنات کی یا میں اپنے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. ان کنتا، اگر تو ہے، تقیہ، پرہیزگار، بچنے والا، پرہیز کرنے والا، متقی، یعنی اگر تیرے اندر گناہ سے بچنے کا ذرا برابر بھی خوف ہے، خوف خدا ہے، پرہیزگار ہے تو میں تیرے مسئلے میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں، خدا رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. قال، تو اس نے کہا، وہ نوجوان اور وہ جوان جو اس پردے کے اندر کھڑا ہے، اس نے کہا، انما انا، انما کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا نہیں ہے، انا کہ میں، یعنی بات اس کے سوا نہیں ہے کہ میں ہوں رسول، بھیجا ہوا. رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا. کس کی طرف سے بھیجا ہوا؟ رب کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، میں تیرے رب کا پیغام لے کر آنے والا ہوں، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ، تاکہ عطا کروں تجھ کو، لکے تجھ کو، غلامن، ایک لڑکا، ایک بچہ، زکیہ، جو پاک اور پاکیزہ ہو. اس پوری دونوں آیات ورس نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا. حضرت مریم نے گھبرا کر کہا کہ اگر تو پرہیزگار آدمی ہے، اگر تجھ میں خوف خدا ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس فرشتہ نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ اور رسول ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یہاں پہ جیسے ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ خاص طور پہ وہ خواتین اس گفتگو کو زیادہ بہتر انداز میں اس کے احساسات کو سمجھ سکتی ہیں کہ جو خالق کائنات کی پناہ میں رہتی ہیں اور خدا نخواستہ جن کو ہر وقت ایسے حالات سے ڈر رہتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے یا ان کی طرف کوئی غلیظ اور آلودہ نگاہ نہ اٹھائے. جب حضرت مریم نے اتنی بابرکت جگہ میں اور مقدس جگہ میں، اور جہاں گناہ کا کوئی امکان نہیں تھا، جہاں کسی غیر محرم کے آنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی، وہاں پر جب آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اور وہ نوجوان بھی اس حد تک کہ نہ صرف یہ کہ اس خواتین کے پورشن میں یا خواتین کے حصے میں آیا ہوا ہے، بلکہ آپ کے حجرے میں اور اس پردے کے اندر جو حضرت مریم نے کسی بھی وجہ سے لگوایا ہوا تھا، تو آپ نے گھبرا کر پھر اس سے جو گفتگو کی ہے، یہ وہی گفتگو ہے جو ایک پاکیزہ اور ایک عفت مآب دوشیزہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی اس کو اس طرح کے حالات پیش آئیں تو جو وہ کرتی ہوتی ہے، وہ یہی کرتی ہے کہ وہ خدا کا واسطہ دیتی ہے اور خدا کا خوف دلاتی ہوتی ہے ایسی شخص کو کہ جو اس کی تنہائی میں آ کر مخل ہوتا ہے اور اس تنہائی کا غلط استفادہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو حضرت مریم نے بھی یہاں پہ بالکل اسی انداز میں اس اجنبی شخص سے یہی کہا کہ اگر تو خوف خدا رکھتا ہے، تقیہ یعنی خوف رکھنے والا، متقی یعنی خوف خدا کرنے والا، اگر تیرے اندر خوف خدا ہے
تو پھر میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں دو جملے بڑے خوبصورت، بلکہ دو الفاظ جو ہیں بڑے غور طلب اور بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ پہلا جملہ جو خاص طور پہ ہم نے توجہ کرنی ہے وہ ہے انی اعوذ بالرحمن منکا۔ ایسی جگہ پہ انسان کو پناہ چاہیے ہوتی ہے نا، کہ کچھ ایسا ہو کہ میں جو ہے وہ مجھے ایک پناہ مل جائے۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے چونکہ ہم اسباب کی اور وسائل کی دنیا سے تعلق ہوتا ہے، اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اب کون ہے بھلا جو اس وقت ہمیں آ کے بچا لے گا، اور ہمیں یہ لگتا ہے سارے بچانے والے وسیلے ختم ہو چکے ہیں اور بچانے والے راستے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں یا میں ہوں یا یہ شخص ہے، تو کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، بچا کیسے سکتا ہے بھلا۔ مثلا ایک مثال ضمناً آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک مشرک نے اور مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ موقع پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں دیکھ کر جب وہاں آیا اور اس نے کہا کہ یہاں اس موقع پر میرے اور آپ کے علاوہ اور کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی ذات۔ تو اس نے وہ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور تلوار تان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اب بتاؤ مجھے، تمہیں میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہی خدا جو میرے اور تمہارے درمیان اس وقت بھی موجود ہے، مجھے میرا رب بچا سکتا ہے اب بھی اس تلوار سے۔ اور وہ روایات یہی کہتی ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپی اور راشا ہوا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ یہ محسوس کر لینا کہ اللہ کی ذات ہمیں کبھی بند گلی میں نہیں بھیجتی، ہر جگہ پر ہمارے لیے اس نے ایک سیف ایگزٹ رکھا ہوا ہے، مگر اس سیف ایگزٹ کی طرف توجہ کرنا ہمارا کام ہے، اس سیف ایگزٹ کو مانگنا ہمارا کام ہے۔ اب یہ بالکل اسی طرح کا کیس ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی۔ حجرہ اور کمرہ حضرت مریم، اور یہاں پر ایک نوجوان موجود ہے، اور یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تیسرا کہ جو اس نوجوان پر حملہ کر دے اور اس نوجوان کو اس کمرے سے باہر نکال دے۔ تو اس حالت میں کس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے؟ اسی ذات کی طرف جو ہمیں سیف ایگزٹ دیتا ہے، جو ہمیں بچنے کا رستہ دیتا ہوتا ہے اور ہر حال میں رستہ دیتا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ متقی ہیں تو خالق کائنات آپ کو کبھی بند گلی میں نہیں چھوڑے گا، جہاں سارے رستے بند ہو جائیں گے وہاں پر بھی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کی ذات وہاں پہ بھی رستے پیدا کرتی، چونکہ وہ رستے پیدا کرنے والی، اسباب کی محتاج ہم ہیں، وہ اسباب کی محتاج ذات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جملہ کہ انی اعوذ بالرحمن منکا، پہلی بات یہ جہاں سب رستے اور سب وسیلے کام چھوڑ جائیں اور سب سہارے ختم ہو جائیں، وہاں ایک رستہ، ایک وسیلہ اور ایک سہارا پھر بھی باقی ہوتا ہے، اور وہ خدا کا سہارا ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا انی اعوذ باللہ منکا، مگر اعوذ بالرحمن کا لفظ بہت خوبصورت ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہترین پناہ گاہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت سے بہترین پناہ نہ کوئی اس دنیا میں ہے نہ کوئی آخرت میں ہے۔ کسی قسم کی مشکلات، مصیبت، شر، کوئی کسی قسم کا غم ہے، دکھ ہے، کچھ بھی ہے، خدا کی رحمت سے بڑی کوئی پناہ نہ کسی کو دنیا میں مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس سے بڑا کوئی سہارا اور خدا کی رحمت سے بڑی کوئی پناہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حضرت مریم نے سب سے بڑی پناہ کی طرف اس وقت اپنی نگاہ کی کہ مجھے وہی پناہ ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، مجھے وہی ایک جگہ ہے جس سے مجھے خدا کی ذات بچا سکتی ہے، اور وہ خدا کی رحمت کا واسطہ تھا اور خدا کی رحمت کی پناہ تھی۔ دوسرا جملہ ورس نمبر 18 میں جو غور طلب ہے وہ ان کنتا تقیہ، یعنی اگر تم میں خوف خدا ہے اور اگر تم خوف خدا رکھتے ہو تو میں خدا کی رحمت کا واسطہ دے کر تمہیں کہتی ہوں اور اپنے آپ کو خدائے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں تقیہ کا یا متقی ہونے کی یا پرہیزگار ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ بدکاری سے اور گناہ سے بچنے کی توقع متقی ہی سے ہو سکتی ہے، غیر متقی سے جس میں خوف خدا ہے ہی نہیں اسے توقع کیسی؟ لہٰذا یاد رکھیے دنیا میں ہمیں یہاں اس جملے سے ایک چیز مل رہی ہے کہ پہلی بات یہ اپنے حوالے سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو گناہ سے بچنے کی کوشش بھی وہی کرے گا، تگودہ بھی وہی کرے گا، خوف خدا بھی وہی رکھے گا جو متقی ہے اور جس کے اندر تقوی ہے۔ جو اس کے اندر تقوی نہیں ہے، جو غیر متقی ہے، اس سے کسی قسم کی توقع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اگر متقی نہیں ہوں تو میں اپنی ذات سے کوئی کسی قسم کی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی اور شخص جو کہ متقی نہیں ہے
آپ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المومن کیسن، کہ مومن بڑا عقل مند ہوتا ہے، اور یہی عقل مندی اس کے پاس ہے کہ قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ آپ غیر متقی سے کسی قسم کی کوئی اچھائی کی کسی بڑی توقع کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسے اتنی بڑی توقع نہ کریں کہ بعد میں آپ کو مایوسی اٹھانا پڑ سکے۔ لہٰذا اگر تو متقی ہے اور تیرے اندر ذرا سا بھی خوف خدا ہے، جناب حابیل و قابیل کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ جناب حابیل اپنے بھائی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، تو میری جان کا دشمن بن گیا ہے، تو میری زندگی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یقین جان یہ سارے مواقع مجھے مل جائیں، یہ ساری پاسبلٹیز مجھے مل جائیں، اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور تو میرے سامنے بے بس پڑا اور میں چاہوں تو تیرا گلا کاٹ دوں، اگر یہ سارا کچھ مجھے مل جائے میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ لینی اخاف اللہ رب العالمین، چونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے کہ میں خدا کے حکم کی مخالفت کر کے اس کے مخالف جا کے اور اس کے حکم کی مخالفت کروں اور اس کی معصیت کا ارتکاب کروں۔ لہٰذا معصیت سے وہی شخص ڈرتا ہے، گناہ سے وہی ڈرتا ہے جو متقی ہوتا ہے اور وہی گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال، اب حضرت مریم نے جب اپنی بات کہہ دی تو اب اس نوجوان کو سننا چاہتی تھی اور بڑی بے صبری میں سننا چاہتی تھی کہ یہ کیوں آیا، یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ لہٰذا جو ہی آپ خاموش ہوئی اور بڑی بے صبری کے ساتھ اس نوجوان کے رد عمل کی منتظر تھیں، اور وہ انتظار جو آپ کر رہی تھیں اس نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ قال، جبرائیل امین نے کہا کہ جس کی پناہ میں آپ خود کو دے رہی ہو میں اسی کا تو بھیجا ہوا ہوں، انما انا رسول رب کے، تیرے رب کے حکم سے میں آیا ہوں اور تیرے رب کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ جملہ سن کر حضرت مریم بڑی آپ کے لیجیے مطمئن ہوئی اور ان کا خوف جاتا رہا، لیکن اگلا جملہ پھر ان کے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں اسی کا بھیجا ہوا، اسی کا فرستادہ، اسی کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اچھا، یہاں یہ جملہ بڑا معرکۃ الآراء جملہ ہے، جو ہے وہ علم کلام والے افراد کے درمیان، اور لِأَهَبَ لَكَ اس کا ترجمہ بنتا ہے تاکہ میں دوں تم کو، میں تمہیں ہبہ کروں، میں تمہیں دوں کیا چیز؟ غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ لڑکا اور ایک پاکیزہ اولاد دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکیزہ لڑکا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چونکہ اشارہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں یا جناب جبرائیل دینے آئے ہیں؟ یعنی اولاد ہے نا، تو ایک ماں کو اولاد اللہ دیتا ہے یا جبرائیل امین دیتے ہیں؟ ظاہری الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں لِأَهَبَ لَكَ، لِأَهَبَ لَكَ کہ میں تجھ کو دوں پاکیزہ لڑکا۔ تو عموماً یہاں کچھ افراد دھوکہ کھا گئے ہیں کہ نہیں، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے پاکیزہ جو اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے بڑے قریب رہنے والی ہستیاں جو ہیں اور خوف خدا رکھنے والے افراد اور ائمہ اور انبیاء اور صلحاء اور ابرار جو ہیں، اللہ ان کو خاص قسم کے جو ہے وہ اختیارات دیتا ہے، اور وہ چاہیں تو اولاد دیتے ہیں اور فلاں نعمتیں بھی دیتے ہیں اور فلاں کام بھی کرتے ہیں اور فلاں کام بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہاں بہت بڑا مغالطہ ہو گیا ہے۔ اس مغالطہ کو دور کرنے کے لیے دو باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ دیکھیے جبرائیل نے کہا انما انا رسول رب کے، کہ میں قاصد ہوں تیرے رب کا اور تجھے بچہ اور پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ تو یہ جملہ کہنا کہ خدا کا فرستادہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خدا کا قاصد ہوں، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ تجھے بچہ دینے والا خدا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، بھیجا گیا اس کا ہوں، تو جو چیز دینے آیا ہوں وہ بھی تو اسی کی چیز ہے نا، وہی دینے والا ہے، یعنی میں تو صرف اس کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں۔ یہ خود یہ جملہ یہ بتا رہا ہے، کیوں؟ دو دلیلوں کی وجہ سے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر بچہ خود جبرائیل امین نے دینا ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، انا رسول ربے کے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا یہ جو گمراہی چل پڑی ہے لوگوں میں کہ جبرائیل مریم کو بچہ دے سکتا ہے تو آل محمد کیوں نہیں کر سکتے، یہ سراسر اس آیا کا سوء استفادہ اور غلط فہمی ہے، اور ایک گمراہی ہے جو لوگ یہاں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے اس کی کہ عطیہ کرنے والا ہمیشہ یا کوئی بھی چیز ہبہ کرنے والا اپنی عطیہ سے افضل ہوتا ہے، یعنی جو دینے والا ہے جو کچھ وہ چیز دے رہا ہے اس چیز سے افضل ہے دینے والا۔ مثلا آپ ایک گفٹ دیتے ہیں کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گفٹ آپ سے قیمتی ہے، آپ دنیا جہاں کا سب کچھ ایک گفٹ کسی کو دے دیں تو آپ اس سے قیمتی ہیں جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ لہذا یہ ایک قانون ہے کہ عطیہ دینے والا، عطیہ کرنے والا، ہبہ کرنے والا اپنے عطیہ سے افضل ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا
تو خدا نخواستہ اس کا نتیجہ تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ مخلوق بھی خالق سے افضل ہو جائے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق سے افضل نہیں ہو سکتی نا. سو عطیہ دینے والا اپنے عطیہ سے افضل ہوتا ہے. یہ ایک کلی قانون ہے. تو اب اگر عطیہ جبرائیل امین دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین کو حضرت عیسیٰ سے افضل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہم بالقطع جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جبرائیل امین سے افضل ہیں. ہاں، یہ استفادہ قطعا نہیں ہوتا ہے اس آیت سے کہ یہ جو ہبہ ہے، یہ جو عطیہ دینے کے لیے جبرائیل امین آئے ہیں، یہ جبرائیل امین کی طرف سے ہے، بلکہ یہ اسی کی طرف سے جس کی طرف سے جبرائیل امین کو بھیجا گیا ہے. البتہ اس آیت سے ایک استفادہ ضرور ہوتا ہے، ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے فقط ابلاغ وحی کا کام نہیں کرتے ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے نا فرشتہ یعنی وحی پہنچانے والا، حالانکہ اللہ کے فرشتے مختلف ان کی ڈیوٹیز ہیں، مختلف کام ہیں، تو ان میں سے ایک کام ابلاغ وحی یا وحی پہنچانا ہوتا ہے. تو فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ابلاغ وحی کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کے دیگر افعال کا واسطہ اور وسیلہ بھی بنتے ہیں. لہٰذا اللہ کے ان نمائندوں کا عمل جو ہے اللہ کا عمل کہلاتا ہے. بارش اللہ کی ذات برساتی ہے، حالانکہ بارش کے قطروں کے بارے میں تو ایک روایت ملتی ہے کہ بارش کی ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے. اللہ کی ذات اتنی ساری نعمتیں یہاں پہ اس دنیا میں بھیجتی ہے، مگر اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے. مگر وہ بارش، نعمتیں، سارا ہر ایک کا مالک کون ہے اور دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے ایک دفعہ ایک عدالت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اس دنیاوی عدالتوں میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ جج صاحب وکیل سے ایک سوال کر رہے تھے. وہ دونوں وکیل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ظاہر ہے جو صاحبان جن کا جھگڑا ہوا تھا کسی چیز میں وہ عدالت میں پیش تھے. تو جج صاحب وکیل سے سوال یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ضارب ہیں یا مضروب ہیں. یعنی وکیل سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مارنے والے ہیں یا جس کو چوٹ لگی ہے وہ ہیں. تو وکیل کا جواب یہ تھا کہ نہیں صاحب، میں مائی لارڈ میں مضروب ہوں. حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وکیل کو تو ضرب لگی ہی نہیں ہے، چوٹ تو اب اس کے کلائنٹ کو لگی ہے جو پیچھے اس کے کھڑا ہے. سو وکیل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں وکیل کی مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ وکیل جس کی وکالت میں وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ وکیل کا قول و فعل جو ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کا اور اپنے اس کا قول شمار ہوتا ہے. لہٰذا جس کا نمائندہ یا جس کا وکیل بن کے آپ پیش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا قول، آپ کا فعل اسی کا قول اور فعل شمار ہوگا جس کے آپ وکیل ہیں، جس کے آپ رسول ہیں، جس کے آپ نمائندے ہیں. یہاں جبرائیل امین چونکہ نمائندہ بن کے کھڑا ہے، نمائندہ بن کے آئے ہیں، انا رسول رب کے بن کے آئے ہیں، لہٰذا وہ جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں، وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے گفتگو بھی ہے، اور وہ جو تحفہ اور ہدیہ دینے آئے ہیں وہ بھی خالق کائنات کی طرف سے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ایگزامپل دی ہے کہ کسی شخص کی طرف سے کوئی نمائندہ یا وکیل ہوتا ہے تو اس کی تمام باتیں اس شخص کی طرف سے تصور ہوتی ہیں. اب کیس وکیل لڑتا ہے، مگر یہ ساری باتیں چونکہ اس کی طرف سے ہوتی ہیں، لہٰذا کیس وکیل لڑ کے جیت جاتا ہے تو وہ شخص جیت گیا چونکہ یہ جو اس کا نمائندہ تھا. اور اگر خدا نخواستہ ہار جاتا ہے تو وہ شخص ہار گیا جس کا یہ وکیل یا نمائندہ بن کے لڑ رہا تھا. تو یہاں پر جبرائیل امین کی موجودگی بھی بالکل اسی انداز میں ہے کہ وہ خداوند متعال کے افعال کا واسطہ بننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اس آیت سے ہمارے لیے، چونکہ ہم سورہ مریم کی جب تلاوت کر رہے ہیں اور مطالب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے لیے طے کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ جو ایک آیا پڑھیں گے تو اس آیا سے اپنے لیے کچھ ایسا رزلٹ ڈیرائیو کریں گے جو زندگی بھر جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو دو باتیں خاص طور پہ جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کوئی سہارا بھی کام نہیں آ رہا ہوتا اور دنیا جہان کی تمام امیدیں دم توڑ چکی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی مایوسی کفر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی ایک امید اور ایک سہارا اور ایک پناہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور وہ خالق کائنات کی پناہ ہے. اور دوسری بات یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کبھی اس پناہ کو ہم نے کبھی اپنے ذہن سے نکلنے نہیں دینا. وہ ہر موقع پہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے، صرف ہمیں اس کو اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دینا ہے. اور خالق کائنات کی رحمت دنیا جہان کی تمام پناہوں پناہ گاہوں سے اور تمام امیدوں سے بڑی امید بھی ہے اور سب سے بڑی پناہ گاہ بھی ہے. سو دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے حادثات میں، اور سب سے بڑھ کر ہم عموماً ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ ہم جس کی بھی مدد لیتے ہوتے ہیں، مثلا یا علی مدد کہتے ہیں اور حسبنا اللہ ہم کہتے ہوتے ہیں اور خالق کائنات کی مدد مانگتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں. عموماً یہ اولاد لینے میں، صحت لینے میں، روزگار لینے میں، قرض کی ادائیگی میں، مکان بنانے میں، دیگر مشکلات کے رفع و دفع ہونے میں تو ہم وسیلہ بناتے ہیں.
مگر سب سے بڑی مشکل، میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل، میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ گناہ ہے جو مجھے کسی گناہ کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے، وہ موقع ہے جو مجھے کسی گناہ کا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا موقع ہے یا علی مدد کہنے کا، یہ سب سے بڑا موقع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کا، یہ سب سے بڑا موقع ہے انی اعوذ بالرحمن کہنے کا۔ سو سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ کی پناہ گاہ ہے، اور سب سے بڑی ضرورت اس پناہ کی تب انسان کو ہوتی ہے جب انسان خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کے خدشے اور خطرے میں ہوتا ہے۔ سو اب دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگارہ ہر گناہ میں کے موقع ملنے کے اوپر ہمیں اس پناہ گاہ کی طرف متوجہ ہونے اور تیرے دامن رحمت میں پناہ لینے کی تو توفیق عطا